میرے پیارے دوستوں عزیزوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو اسٹوری ہے، ہم سب کو ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بھیجا ہے؟ آج اس ویڈیو میں پورا جانیں گے۔ سوچو دوستو، رات کا اندھیرا ہے، مکہ کی گلیوں میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن آسمانوں پر ہال چال ہے۔ فرشتے بار بار اتر رہے ہیں آسمان سے زمین پر۔ زمین اندھیریوں میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن آسمان پر اعلان ہو رہا ہے کہ رحمت للعالمین ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ ادھر ایک کمرے میں ایک ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رب کی امانت کو اپنے پیٹ میں سنبھالے بیٹھی ہے۔ انہیں خبر نہیں کہ اب چند لمحوں کے بعد کائنات کا سب سے بڑا انقلاب، کائنات کا سردار ان کی گودی میں آنے والا ہے۔ جی ہاں، یہ رات 12 ربیع الاول کی تھی اور وہ ہستی آنے والی تھی جسے دیکھ کر زمین و آسمان خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ مکرمہ کا زمانہ تھا۔ عرب کی سرزمین گناہوں، ظلم، شرک اور اندھیریوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ پتھروں کے بتوں کو خدا مانتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، شراب اور زنا عام تھا، ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ زمین آسمان جیسے پکار رہے ہو کہ اے اللہ، اب اپنے رحمت بھیج دے اس دنیا میں۔ دنیا ایک ایسے نجات دینے کی منظر تھی جو اندھیریوں کو دور کرے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے، انسان کو انسانیت سکھائے۔ اسی انتظار کے لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ اپنی سب سے عظیم رحمت بھیجنے والا ہے۔ وہ رحمت تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں قریش کا ایک معزز یعنی عزت دار خاندان میں سے حضرت عبد المطلب، وہ خانہ کعبہ کے خادم بھی تھے اور مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ نہایت حسین، شریف، با اخلاق اور باعزت نوجوان تھے، بہت اچھے تھے۔ مکہ کے لوگ ان کو دیکھ کر تعریف کرتے تھے کہ یہ نوجوان اپنی صورت اور سیرت دونوں میں سب سے نرالا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے ایک معزز یعنی عزت دار خاندان کی بیٹی حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی۔ آمینہ مکہ کی سب سے نیک اور پاکیزہ لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی۔ یہ شادی اللہ کے فیصلہ کے رحمت سے ہوئی ہے تاکہ دنیا کا سب سے عظیم نبی اسی گھرانے میں آئے۔ شادی کے کچھ دن بعد عبداللہ شام کی طرف ایک تجارتی سفر پر گئے، لیکن واپسی پر مدینہ کے قریب بیمار ہو گئے اور وہی انتقال فرما گئے۔ اسی وقت آمینہ کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت آ چکی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے تھے، لیکن ان کے والد دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا کہ دنیا جانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یتیم کی شکل میں آئے تاکہ یتیموں کو عزت ملے، بے سہارا لوگوں کو سہارا ملے۔ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ نور کا خواب، آمینہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور سے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ علماء نے فرمایا یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پورے عرب سے نکل کر دنیا کو روشن کرے گی۔ آمینہ خود فرمایا کرتی تھی کہ مجھے عام عورتوں کی طرف حمل کی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، بلکہ سکون اور راحت ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرشتوں کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ آئے آمینہ، تمہارے پیٹ میں کائنات کا سردار آنے والے ہیں۔ مکہ کی رات تھی، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، کعبہ سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک دنیا کی فضاؤں میں ایک نورانی لمحہ آیا۔ 12 ربیع الاول عام 2000 ہاتھیوں والا سال، وہ لمحہ جب کائنات کا سب سے عظیم واقعہ پیش آنے والا تھا۔ حضرت آمینہ کو درد زا شروع ہوا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ بہت ہی آسان تھا، نہ کوئی بڑی تکلیف، نہ کوئی مشکل۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ رحمت للعالمین، ہمارے پیارے آقا، سب کا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے۔ وہ اسی وقت آ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی کئی نشانیاں ظاہر ہوئی۔ آمینہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ 2 فارس ایران کے آتش کردے جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئے، یعنی ایران میں ایک آگ جل رہا تھا بہت ہزاروں سالوں سے، وہ بھی بجھ گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی وجہ سے ایران کے بادشاہ کے محل کی 14 کھڑکیاں ٹوٹ گئے۔ یہ علامت تھی کہ اس کی سلطنت ختم ہونے والی ہے۔ آسمان کے ستارے پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے۔ یہ سب اللہ کے نشان تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا نبی آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جھلک حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھی، جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تو وہ بالکل پاک صاف تھے، ان کا ناف کٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی، چہرہ چمک رہا تھا جیسے آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ پیدائش کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی جیسے کہہ رہی ہو اللہ ایک ہے۔ جب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی زمین پر شکر کے کلمات جاری ہوئی۔ انہوں نے کہا، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو زمین و آسمان روشن ہو گئے، میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سجدے میں ہے،
اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت والد موجود نہ تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم آئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ دنیا سمجھے کہ یتیم ہونا کوئی عجیب نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یتیم کو بھی دنیا کا سردار بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے ہمارا سردار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ رات ختم ہوئی، دن کا اجالا ہوا، لیکن حقیقت میں اس دن سے پوری دنیا کے اندھیریوں کا ختم ہو گیا۔ زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت آ گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور آمینہ کی شادی بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ حمل کے دوران عجیب و نشان ظاہر ہوئی۔ دوستو سوچو ذرا، اگر وہ رات نہ آتی، اگر وہ بچہ نہ آتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ ہم بھی اندھیریوں میں گم ہو جاتے۔ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دی، اپنے محبوب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔